بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم اور اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ انار کے دانوں کی طرح انتہائی خوشی اور مسرت سے کھل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مبارکباد پیش کرو کہ آج مجھ پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جو میرے نزدیک دنیا و ما فیہا میں سے ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوشخبری سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ نعمت مبارک ہو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو تھے انہوں نے مبارکباد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائیں تاکہ ہم لوگ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے پوچھ لیا ہے، اگر تم لوگ مجھ سے دریافت نہ کرتے تو میں کسی کو نہ بتاتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ جب کوئی مسلمان جہاں کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اسے اپنے طفیل بخش دیجئے۔ ان دونوں فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں سمیت آمین کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص میرا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کو معاف نہ کرنا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں کس طرح درود و سلام پیش کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود و سلام بھیجا کرو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے درود پاک کو مخصوص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کلمات خیر حاصل کیے اور دعا مانگی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم، تم چاہتے ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہارے ذکر خیر سے اپنی زبانوں کو مشرف کرتی رہا کرے؟ فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ ان کے سردار کا نام سلسابیل ہے، اس کی شکل مرغ جیسی ہے، اس کے 3 پر ہیں، اگر وہ پروں کو کھول دے تو ایک مشرق تک اور دوسرا مغرب تک پھیل جاتا ہے، اور ایک میری قبر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو جب کوئی مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس مسلمان کے منہ سے یہ الفاظ ایسے چن لیتا ہے جس طرح ایک پرندہ دانے کو چنتا ہے۔ میری قبر پر وہ فرشتہ پر پھیلا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ اس درود پاک کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ تحریر نور کے کاغذ پر لکھی جاتی ہے۔ اس کے 20,000 درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، 20,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 20,000 برائیاں نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہیں، 20,000 درخت نہر کے کنارے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس تحریر کو مشک سے لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سرانے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث مبارکہ درود پاک کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں اسی وقت اس درود کا جواب دیتا ہوں، اسی طرح جو سلام پیش کرتا ہے اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجے گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے، اور 10 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رات کا تیسرا حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں تو کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زیادہ پڑھو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو صحابی جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ اگر آدھی رات تک درود پاک پڑھوں تب کافی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، زیادہ پڑھو تو اس سے بھی بہتر ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر ساری رات درود پاک پڑھتا رہوں تو پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا، پھر تم اللہ تعالیٰ کی بھرپور رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے انتہائی نزدیک ہو جاؤں، تمہارے کلام سے بھی زیادہ، تمہارے دل سے بھی نزدیک ہو جاؤں، تمہاری زبان سے بھی نزدیک، تمہاری روح اور جسم سے بھی نزدیک، تمہاری آنکھوں کے نور اور آنکھ سے بھی نزدیک ہو جاؤں، حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے نزدیک ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے نزدیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میری تو یہ دلی خواہش ہے کہ میں آپ کے قریب تر ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، پھر تم
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو سکے۔ اور یہ پیغام بنی اسرائیل کو بھی پہنچا دو کہ جو شخص میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا اور ان سے بغض رکھے گا اس پر جہنم کی آگ مسلط کر دی جائے گی، اسے میں اپنی زیارت سے بھی محروم کر دوں گا، میرا کوئی فرشتہ اس پر رحم نہیں کرے گا، میرا کوئی پیغمبر اس کی شفاعت نہیں کرے گا، اور اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے لیے نجات کی کوئی بھی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ اس درود کے تحفے کو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاؤ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں اس نے آپ پر ایک بار درود بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی اور مسرت سے اس درود کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اس بندے یا بندی کو 10 بار سلام پہنچاؤ اور اسے پیغام پہنچا دو کہ تم جنت میں میرے نزدیک ہوگے، اور اس کی مثال میری ان 2 انگلیوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے دونوں انگشت یعنی کہ دونوں انگلیاں مبارک ملا کر فرمائی، اور یقینی طور پر میری شفاعت کا وہ مستحق ہوگا جو مجھ پر درود پڑھے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجا ہوگا۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت ہی برکات ہیں۔